اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل احترام سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103 کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ان آیات میں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، قوم بنی اسرائیل کے جو اعمال ہیں اور ان کے جو اعتقادات ہیں، ان میں جو خرابیاں ہوئی، اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا، اور ان کے اعمال و اعتقاد کی جو خرابیاں ہیں انہیں قرآن میں ذکر کرنے کا جو مقصد ہے، ایک تو خود انہیں تنبیہ کرنا ہے قوم یہود کو، اور اس کے ساتھ ساتھ خود قرآن مجید کے ماننے والے پڑھنے والے انہیں تنبیہ مقصود ہے کہ تم غور کرو، تمہارے معتقدات اور اعمال کہیں وہ تو نہیں ہو گئے جو یہود کے تھے، جن کی بنا پر اللہ کا ان پر غضب ہوا اور وہ تباہی سے دوچار ہوئے۔ اور ہم جو پچھلی آیات اب تک پڑھتے آ رہے ہیں، اگر ہم دیانتداری کے ساتھ جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے عمل ان کی بدعمالیوں سے کچھ کم نہیں ہے، بلکہ مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو ہم اس سے بھی کہیں زیادہ ان بدعمالیوں کا شکار ہیں جن بدعمالیوں پر یہود پر اللہ کا غضب ہوا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ آج کی آیت کو دیکھیے، ہمیں واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور ان یہود نے پیروی کی اس چیز کی جس کو شیاطین پڑھتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو جنات تھے، سرکش جنات، انہیں شیاطین کہا جا رہا۔ جنات میں جو ایمان والے ہو جائیں تو وہ مومن جنات ہیں، اور جو کفر پہ اڑے رہے تو وہ ذریت ابلیس شیاطین کہلاتی ہے۔ کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں شیاطین جو چیزیں پڑھتے تھے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، اپنی طاقت کے لیے، یعنی جادو شادو، ان لوگوں نے اللہ کے نبی کے کلام کو چھوڑ کر جادو کے پیچھے چل پڑے۔ یہ قابل غور نکتہ ہے۔ ہمارے پاس دو تعلیمات ہیں، ایک تعلیم وہ ہے جو اللہ کا قرآن ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، اس میں اللہ ہدایات دے رہا ہے کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، زندگی ایسے گزارو، یہ والے کام نہ کرو۔ آقا کی حدیث پاک ہے، سنت مطہرہ ہے۔ ایک یہ تعلیم ہے، اور ایک تعلیم اور ہے جس تعلیم کے اندر جادو ہے، جس کے اندر مختلف طرح کے دم ہے، جو لوگوں کو ان کے غلط کام کروانے کے لیے شارٹ کٹ کے طور پر کسی کو نقصان پہنچانا ہے۔ میاں بیوی کے اندر گھر میں بڑا ایکا چل رہا ہے، حسد اتنا ہے کہ نہیں یار محبت برداشت نہیں ہو رہی، ان کے درمیان پھوٹ ڈلوانی ہے، اس کا کاروبار کیوں ترقی کر رہا ہے، اس کے کاروبار کا ہم نے تختہ اجاڑ دینا ہے، اس کام کے لیے اس سے پھوٹے مروا، اس سے لکھوا، یہ کام کروا۔ اللہ فرماتا ہے قوم یہود نے حضرت سلیمان کے زمانے میں ان چیزوں کا پیچھے پڑ گئے، پڑھنا شروع کر دیا جو شیطان پڑھتے تھے۔ اور وہ کیا تھا؟ فرمایا وما کفر سلیمان، اور حضرت سلیمان کفر نہیں کرتے تھے، معاذ اللہ، وہ یہ جادو کی باتیں نہیں سکھاتے تھے، ولیکن الشیاطین کفروا، یہ شیطان تھے جو جادو کی باتیں سکھا کے کفر کرتے تھے۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، اور ہمارے آقا کی نبیوں پر بھی رحمت ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام پہ رحمت اس طرح ہے کہ خود یہودی حضرت سلیمان کو نبی نہیں جانتے تھے، کہتے تھے وہ بہت بڑے جادوگر تھے، جادو کے زور پہ انہوں نے ہوا کو قابو کیا ہوا تھا، جادو کے زور پہ تخت اور جنات اور پرندے اور ہر چیز قابو میں تھی۔ حالانکہ میرے آقا نے نہیں، وہ نہیں کرتے تھے یہ کام جادو شادو والے، وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ نے نبوت کی شان دی ہوئی تھی ان کو، نہ کہ جادو کے زور پہ کرتے تھے چیزیں۔
تو فرمایا یہودیوں نے جادو کی نسبت حضرت سلیمان کی طرف کر دی. اللہ نے کہا نہیں، سلیمان ایسے نہیں تھے، یہ شیاطین جنات تھے جو یہ کام کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ چیزیں سکھاتے تھے جو ملک کے بابل میں، عراق میں 2 فرشتے ہاروت و ماروت پہ ہم نے اتارا تھا. ہاروت و ماروت کون ہے، ان پہ کیا اتارا تھا، میں اس پر گفتگو اگر وقت بچ گیا تو آخر میں کرتا ہوں. ابھی ہم پوری آیت کو پڑھ لیں. ابھی یہ ساری ایک آیت ہے، بڑی آیت ہے. فرمایا کہ جو یہ شیاطین کافر تھے، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور وہ چیزیں سکھاتے تھے جو 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پہ اتارا گیا تھا بابل کے اندر. وما یعلمان من احد، اور وہ جو فرشتے تھے وہ ایک امتحان اور آزمائش بن کے آئے تھے اللہ کی طرف سے. وہ جب کسی کو کچھ سکھاتے تھے وہ نہیں سکھاتے تھے لوگوں کو، لوگ ان کے پیچھے پڑتے ہیں کہ ہمیں وہ والا جادو سکھا دو، وہ والا جادو سکھا دو. وہ کہتے تھے نہیں، یہ غلط باتیں ہیں، یہ کفر ہے، یہ غلط ہے. جب ان سے لوگ وعدے کرتے کہ نہیں، ہم تو صرف اچھا غلط، اچھے برے کو سمجھنے کے لیے سیکھنا چاہتے ہیں، غلط کیا ہے ٹھیک کیا ہے. مگر کوئی بندہ کہتا ہے یہ نسخہ مجھے بتا دے تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ کوئی بندہ غلط استعمال تو نہیں کر رہا نا، میں اس لیے سیکھنا چاہتا ہوں. میں نے جادو کرنا نہیں ہے، میں تو صرف جادو سے بچنے کے لیے کچھ سیکھ رہا ہوں چیز، تاکہ مجھے جادو میں پتہ چل جائے. ان ملائکہ کو بات آئی گئی ہے تو کھول دیتا ہوں. ان ملائکہ کو اللہ نے لوگوں کے امتحان کے لیے اتارا تھا. یہ بھی جادو والا علم لے کر آئے ہوئے تھے، مگر ایسے ہے جیسے کوئی بندہ بیچتا ہو زمانے میں شراب، اور شراب کے نام پر غلط چیزیں اور بیچ رہا ہو جو گھٹیا چیزیں ہیں. اب ایک بندہ کہتا ہے بھائی شراب اصل میں یہ ہوتی ہے، وہ شراب نہیں ہوتی، اور خبردار شراب نہ پینا، یہ غلط چیز ہے. یعنی وہ آپ کو غلط چیز بتا بھی رہا ہے اور غلط چیز سے بچنے کا بھی کہہ رہا ہے. ملائکہ یہ امتحان بن کے آئے ہوئے تھے. وہ جو ہاروت و ماروت تھے وہ اصل میں یہ امتحان بن کے آئے ہوئے تھے کہ شیاطین نے جو جادو پھیلایا ہوا تھا وہ ان سے کہتے تھے کہ یہ جادو ہے، یہ غلط ہے، مت سیکھو اس کو. اگر جادو سیکھو گے اور عمل کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے تم لوگ. اور پھر وہ ان کو غلط اور صحیح کے درمیان فرق بتاتے تھے. اب یہ قرآن کی آیت سنیے. وہ چیزیں سیکھتے تھے جو ہم نے اتاری تھی ہاروت و ماروت پر، اور ہاروت و ماروت نہیں سکھاتے تھے کسی کو کچھ بھی اس وقت تک جب تک وہ یہ کہتے نہیں تھے بھائی ہم آزمائش ہیں، ہم آزمائش بن کے آئے ہوئے ہیں، یہ سیکھ کر کفر مت کرو تم لوگ. وہ کہتے تھے ان کو صاف صاف ہم آزمائش بن کے اترے ہوئے ہیں، ہم تمہیں بتانے کے لیے آئے ہیں کہ جادو غلط چیز ہے، ہم سے سیکھو گے اور عمل کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے. ہم آزمائش ہے، فتنہ ہے، ہم فلا تکفر، کافر مت ہو. مگر لوگ پھر بھی پیچھے پڑ کے نہیں جی نہیں، ہمیں بتائیں اصل چیز ہے کیا. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، وہ ہاروت و ماروت سے سیکھتے تھے چیزیں. مِمَّا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی کیسے کروانی ہے، یہ والے جادو سیکھتے. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اب یہاں بات سمجھنے والی عقیدے کی کہ جادو کا اثر ہوتا ہے، جادو حق ہے، جادو کے اثرات بھی ہیں، مگر خدا فرماتا ہے جادو کا اثر بھی اللہ کے اذن کے ساتھ ہی ہوتا ہے. جیسے زہر کا کام مارنا ہے مگر مرتا انسان اللہ کے حکم سے ہی ہے. زہر کوئی کھائے گا تو مر جائے گا، لیکن ہمارا کیا عقیدہ ہے، موت اللہ دے رہا ہے کہ زہر دے رہی ہے؟ زہر سبب بن گیا، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو جادو کا کام بھی نقصان پہنچانا ہے، مگر کہا وہ نقصان بھی اللہ کے اذن کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اگر اللہ اس میں تاثیر نہ رکھتا تو جادو خود سے کچھ نہ ہوتا. یہ اللہ نے چیزوں میں طاقت اور تاثیر رکھی ہوئی. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہودی لوگ نقصان والی چیزیں سیکھتے تھے، فائدے والی نہیں سیکھتے تھے جو لوگوں کو نقصان پہنچاتی تھی. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، وہ اچھی طرح جانتے تھے یہ وہ چیزیں جو خرید رہے ہیں، جو اس راہ پر چلے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، برباد ہو گئی اس کی آخرت. جو جادو پہ چلا، جو جادو کے پیچھے پڑ گیا، لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا، جادو کے ذریعے لوگوں کو تنگ کیا، تکلیفیں دی،
اللہ فرماتا ہے یہودیوں کو اچھی طرح پتا تھا جو اس رستے پر چلے گا اس کی آخرت برباد ہو جائے گی، پھر بھی یہی حرکتیں کرتے تھے وہ لوگ جاننے کے باوجود۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کتنا برا سودا انہوں نے کیا اپنی ذات کے بارے میں، جادو سیکھا آخرت تباہ کرنا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ اب یہاں علماء نے ایک علمی نقطہ بیان کیا، شروع میں کہا وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں یہ آخرت تباہ کر دے گا، آگے کہا کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ دو باتوں میں آپس میں تضاد ہے کہ پہلے کہا کہ وہ اچھی طرح جانتے تھے یہ جو کچھ سیکھ رہے ہیں آخرت برباد کر دے گا، آگے اللہ فرماتا ہے کتنا برا سودا انہوں نے کیا، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ چیز جانتا ہے غلط ہے پھر وہ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جاننے کے باوجود وہ جانتا نہیں ہے، جاہل ہے۔ اس سے معلوم ہے کوئی آدمی عالم ہے، پڑھا لکھا ہے، چیزوں کو جانتا ہے، اگر اپنے علم پر عمل نہیں کرتا گویا کہ وہ جاہل ہے۔ کیا فائدہ اس علم کا اگر سیکھا کچھ نہیں اس نے اور اپنے علم پر عمل اس نے نہیں کیا تو؟ یہ مطلب ہے اس بات کا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر یہود ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اللہ سے ڈرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو جو ثواب اللہ انہیں دیتا وہ دنیا کے جادو شادو ان چیزوں سے بہت بلند ہوتا۔ یہ کفر پہ اڑ گئے، جادو کے پیچھے پڑ گئے، آخرت تباہ کر لی۔ اگر یہ ایمان لے آتے اور تقوی کے رستے پر چلتے تو جو انعام اللہ دینے والا تھا وہ اس سے کہیں بہتر تھا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ اس بات کو جان جاتے کہ اللہ کی ذات پر ایمان اور اس کے حکم پر عمل کرنے میں جو فائدہ ہے دنیا اور آخرت کا وہ جادو کے اندر نہیں ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ میں پھر آپ سے یہ سوال پوچھوں گا، کیا جادو کے پیچھے ہماری قوم نہیں پڑی ہوئی؟ کہ ہم نہیں لگے ہوئے فلاں عامل فلاں کے پاس جا، یہ کر وہ کر، اس کو لکھوا، فلاں یہ کر رہا ہے، ساس بہو کے پیچھے، بہو ساس کے پیچھے، کوئی شوہر کے پیچھے، کوئی کلاں کے پیچھے، محلے دار دکاندار کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا یہی وہ حرکتیں ہیں جو وہ قومیں کرتی تھی اور وہی حرکتیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ اگر ان سے اللہ راضی نہیں تھا تو کیا ان حرکتوں سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا؟ جو کام ان کے لیے برے تھے کیا وہ ہمارے لیے اچھے ہو جائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمیں یہ رستہ اس لیے یہ ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں تاکہ ہم سیکھیں اور سمجھیں کہ ان حرکتوں کی وجہ سے پچھلی قومیں تباہ ہو گئیں۔ اگر ہم یہ حرکتیں کریں گے اور اس پر قابو قائم رہیں گے تو ہماری بھی تباہی کا موجب ہی بنے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے کلام پاک کو سمجھنے، صحیح طور پر اس کے تقاضوں پہ عمل کرنے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔